آج کے درس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کون کون سے اسباب اور ذرائع ہیں جن کو میں اور آپ اختیار کریں تو ہدایت مل جائے گی. اور یہ آخری نقطہ ہے ہدایت کے ذمہ. کون کون سے اسباب، کون کون سے ذرائع ہیں کہ جن پر میں اور آپ چلیں تو ہدایت ملے گی. سب سے پہلا سبب، سب سے پہلا ذریعہ اللہ پہ کامل یقین، ایمان. لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی. بس ایک لفظ ہی رہ گیا ایمان کیا ہوتا ہے، دلی کیفیت ہے وہ نہیں. اللہ پہ کامل ایمان اور یقین، ایمان جس کو کہتے ہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پہ ایمان رکھے گا یہدی قلبہ، اس کے دل کو ہدایت ملے گی. شرط اور مشروط آ گیا. ہماری زبان میں، گرامر کی زبان میں شرط اور جزا کہتے ہیں، عام زبان میں شرط اور مشروط کہتے ہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ یہ شرط ہے، جو ایمان لے کے آئے. یہدی قلبہ یہ مشروط ہے. مانا ایمان اور ہدایت لازم و ملزوم چیزیں. ایمان ہے تو ہدایت ہے، ایمان نہیں تو ہدایت نہیں. تو اللہ پہ کامل یقین. ایک نقطہ یہ بھی ہے اس کے اندر کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا. اللہ کے فیصلوں پہ، اب اللہ کے فیصلے ہیں نا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. ایک نقطہ لے لیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہے رزق کو کھول دیتے. وہ اس رزق کو فضول اسراف میں، فضول خرچی میں لگا رہے، اس کو اللہ نے دے اتنا ہی دے، اتنا سارا دے دیا. اور کئی بیچارے ایسے ہیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں. یہ اس کی دین ہے، یہ اس کے فیصلے. تو اس میں اللہ پہ ایمان و یقین، اللہ کے فیصلے. اور سلف کہا کرتے تھے، اکثر لوگ جو ہیں وہ شکوہ شکایت کرتے ہیں، جس طرح سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب انسان کو اللہ آزماتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، وَنَعَّمَهُ اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ پھر بڑا شکریہ ادا کرے، میرے رب نے بڑا نوازا مجھے. لیکن دوسری طرف وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اس کا رزق جب چھین لیا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ ترجمہ ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ میرے رب نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. یہ بھی کچھ لوگ ہوتے یہ فیصلوں پہ راضی نہیں. سورہ یونس میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا جب تکلیف آئی اللہ اللہ، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا لیٹا بھی ہے، کھڑا بیٹھا چلتا پھرتا اللہ کو یاد کرے. تکلیف ہے نا. اور ایک چھوٹی سی مثال بھی لے لیں، بس کے اندر گانے لگائے ہوئے، ماحول جو ہے وہ اپنا بنایا انہوں نے، اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں پتہ نہیں کیا. جیسے اللہ نے کرے کوئی ایکسیڈنٹ کا موڈ بنا، سب چیز بند، اللہ اللہ اللہ، پتہ نہیں کیا ہو جاتا. پھر جب معاملہ پھر سٹیبل ہوا، پھر وہی بات، یہ وہی بات. جب تکلیف آئی تو اللہ اللہ. اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ جب اس کی تکلیف کو دور کر دیتے مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو کبھی کوئی تکلیف آئی نہیں تھی، اللہ کو بھول جاتا. اور دوسرا پہلو، کچھ لوگ ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بات کر رہے، خوشی پہنچی ہے تو عبادت، حالات اچھے ہیں بڑی باتیں کرے، جیسے ہی حالات برے ہوئے نمازیں بھی چھوڑ دے، سستی اور کاہلی، اللہ کو بھول جائے گا. یہ دونوں ہی رویے غلط ہیں. تو پہلی چیز، اللہ پہ ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی. کامل ایمان کے اندر کہیں بھی کچھ جزی رہ گئی ہے تو ہدایت میں نقص ہوگا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا یہ ہدایت یافتہ بندے کی نشانی ہے. اللہ ہمیں ایسا ایمان اور ایسا یقین نصیب فرمائے.
سلف کہا کرتے تھے تم لوگ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہوتے ہو کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، کیوں نہیں ملا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں، یہ تمہاری چاہت ہے، جو تم چاہتے ہو سب کچھ ایک پرچے پہ لکھو، آپ نے سامنے رکھو، اور پھر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے وہ تمہارے سامنے رکھ لیا جائے، تم اپنا پھاڑ کے پھینک دو، کہا جو اللہ نے لکھا ہے مجھے وہ چاہیے، کیونکہ وہ مالک جانتے ہیں کسی کو کتنا دینا ہے، کب ضرورت ہے، کیا دینا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ انسان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں اور انسان کے نظریات جو ہیں وہ بدلتے بھی ہیں، غلط ہو سکتے ہیں فیصلے اور انسان کے نظریات بھی بدلتے ہیں۔ تو بات لمبی ہوگی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص ایمان یقین ہوگا جس کا، اللہ اس کے دل کو ہدایت یافتہ بنائے گا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے قرآن کے ساتھ تعلق اور قرآن فہمی، تعلیم و تعلم قرآن کا، یہ ہدایت کا بہت بڑا راستہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت دیتی ہے۔ اور سورۃ مائدہ میں اللہ فرماتے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین، یہ نور کی تفسیر ہے کتاب مبین، کہ اللہ نے تمہیں کتاب مبین دی ہے، یہ قرآن ہے کتاب مبین۔ تو آگے کیا بات ہے؟ آگے تو مین بات ہے ہمارے موضوع سے متعلقہ، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو شخص اللہ کی رضا کے تابع رہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے یہدی، اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور اگلی بات وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اللہ اس کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اسی آیت میں تیسرا ٹکڑا وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ ان کو پھر صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن معنی کیا ہے پیچھے؟ مین چیز کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلیم و تعلم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایت ہے۔ جو شخص قرآن کے 5 حقوق پورے کر رہا ہے وہی شخص ہدایت یافتہ ہے۔ 5 حقوق کون سے ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ ایمان، پہلا حق یہ ہے قرآن پہ ایمان، قرآن کو بھی ماننا ہے اور قرآن کی بھی ماننا ہے۔ بعض لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں، یا کوئی لوگ قرآن کی عمل نہیں ہے۔ پہلی چیز قرآن پہ ایمان اور یقین، جس میں قرآن کو بھی ماننا اور قرآن کی بھی ماننی۔ دوسری چیز اس کو پڑھنا، قرات، تلاوت اس کی۔ اور تیسری چیز اس کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا۔ اور چوتھی چیز عمل۔ بعض لوگ اس میں آگے ہمارے جیسے فیل ہو جاتے کہ ایمان بھی ہے، قرات بھی ہے، فہم بھی ہے، عمل نہیں ہے۔ اور پانچواں اور آخری حق کیا ہے جس کو تبلیغ، میسج کو فارورڈ کرنا، لوگوں کو بھی پہنچانا۔ آپ کو ایک ناظرہ آتا ہے، آپ کسی بچے کو ناظرہ پڑھا دیں، کوئی مختص تو نہیں ہے کہ مسجد کا قاری صاحب بھی ناظرہ پڑھا سکتا ہے اور نہیں کو پڑھا سکتا، یا اس کے لیے کوئی اسپیشل سند چاہیے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی دستخط چاہیے پھر کو پڑھا سکتا۔ آپ کو ناظرہ آتا ہے، بچے کو ناظرہ پڑھائیں۔ آپ کو دعائیں یاد ہیں، بچے کو دعائیں یاد کرا دیں۔ آپ کو جو حدیثیں یاد ہیں، کسی کو حدیثیں سنا دیں۔ یہ ہے قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا۔ نبی اسلام نے فتح مکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ إِلَى الْغَائِبِ، جو موجود ہے وہ غیر حاضر کو وہ پیغام پہنچائے۔ تو صحابہ نے پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ یہ سارا دن آتا ہم تک پہنچایا، کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ صحابہ آگے فارورڈ نہ کرتے تو ہم تک کون کیسے پہنچتا؟ تو یہ قرآن کے ساتھ فہم، قرآن کا فہم اور قرآن کے ساتھ تعلیم و تعلم حاصل کرنے والا، اور اس کے 5 حقوق، صرف ایمان ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، صرف قرات ہو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، صرف فہم ہو مکمل ہدایت نہیں ہو سکتا۔ 5 حقوق پورے ہوں گے قرآن کے ساتھ، پھر سمجھا جائے گا کہ یہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت پا رہا ہے۔ Is that clear انشاءاللہ؟ یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز جو کہ ہدایت کے
بارے میں سر دین کے اندر محنت یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. تیسرا ذریعہ دین کے اندر محنت. دین کے اندر محنت دو طرح سے. ایک ہے دین عبادت میں محنت, دوسرا ہے علم دین میں محنت. دین میں محنت دو چیزیں. میں آیت پڑھتا ہوں. والذین جاہدوا فینا, سورہ عنکبوت کی آخری آیت. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین اور جو لوگ, لفظی ترجمہ کروں گا بات زیادہ سمجھ آئے گا. والذین اور جو لوگ جاہدوا فینا ہمارے معاملے میں محنت کرتے ہیں. جاہدوا محنت کرتے, فینا ہمارے معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں. اللہ کہہ رہے ہیں لنہدینہم ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں سبلنا کئی راستوں کی. ایک راستے کے نہیں کئی راستے. مانا کہ جو لوگ دین کے اندر محنت کریں گے اللہ اس کے لیے اور راستے کھولیں گے اور ہدایت ملے گی. تو دین کے اندر محنت, ایک محنت ہے عبادت میں کہ دن رات فرائض میں پابندی, نوافل میں پابندی, اور دیگر جو نوافل ہیں ان میں ہمیشگی اور عبادت میں لگا ہوا ہے, محنت کر رہا ہے. اس کو کیسے اللہ ہدایت کے راستے اس کے لیے کھولتے ہیں. اور دوسری چیز جو علم دین میں محنت, دین کا علم حاصل کر رہا ہے, قرآن میں کیا اللہ نے لکھا ہے اس کا فہم حاصل کر رہا ہے, نبی اسلام کی حدیث سیکھ رہا ہے, یہ دین میں محنت ہے. تو اس کو سیکھنے سے بھی ہدایت ملتی ہے. اگر قرآن و حدیث سیکھنے سے ہدایت نہیں ملی تو پھر کس سے فزکس کیمسٹری سے ہدایت تھوڑی ملتی. تو یہ تین راستے. چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نبی اسلام کی سنت کی پیروی, یہ ہدایت کا بہت زیادہ ذریعہ ہے. باتیں مین وہی ہیں, صرف پوائنٹ آگے بنائے ہوئے ہیں. نبی اسلام کی اتباع, قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ, اللہ پہ ایمان لو اور اس کے رسول پہ ایمان لو. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی, جو نبی ہے اس کا رسول جو نبی ہے اور امی ہے. امی ایسا شخص جس کو پڑھا ہوا نہ ہو, یعنی کسی اسکول یا کسی دنیاوی استاد سے نہ پڑھا ہوا ہو. نبی اسلام کے استاد اللہ تعالیٰ, اس نبی پہ ایمان لاؤ. آگے کیا کہا لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. واتبعوہ, ایک بات چھوڑ گیا, واتبعوہ لعلکم تہتدون, اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ پا جاؤ. مانا اتباع کا فائدہ ہدایت یافتہ ہو. اتباع ہوگی تو ہدایت ہوگی, اتباع نہیں ہے ہدایت نہیں. وہ نبی اسلام کی اتباع کیے بغیر ہدایت پا سکتے؟ ہدایت ہی راستے ہی وہی ہے. جی بالکل, منبع مصدر اور مرجع وہی ہے. اور صحابہ کرام نے کس کا اتباع کی؟ دو تین مثالیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. عبداللہ بن رواحہ جوتیوں پہ بیٹھ گئے, نبی اسلام خطبہ دے رہے اور مسجد میں کچھ لوگ کھڑے, آپ نے کہا ایھا الناس اجلسوا, بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے اندر آ رہے باہر سے, تو نبی اسلام کی آواز پڑی تو وہیں بیٹھ گئے. نیچے جوتیاں. آپ نے خطبہ دیتے دیتے نظر پڑی, عبداللہ آپ باہر بیٹھے خیریت؟ وہ بھی جوتیوں پہ. کہا رسول اللہ آپ کی آواز آئی تھی اجلسوا, بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. کہا نہیں, میں تو اندر والوں کو کہہ رہا تھا. عبداللہ نے خوبصورت بات کی, یا اللہ جب آپ کا فرمان آ گیا تو اندر والوں باہر والوں کی تفریق ہی نہیں ہے, آپ کا فرمان سب پہ لاگو. کہا چلو اندر آ جاؤ. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے عبداللہ گھسڑ کے اندر آ رہے. کہا کھڑے ہو کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ تو کہا نہیں کھڑے ہو گیا. اب کس کا اتباع صحابی, کس کا اتباع؟ اہمیت نہیں ہدایت ملی ان کو. اب دوسری بات, انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ہم ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ڈیرے پہ شرابیں پلا رہے. اس وقت شراب حرام نہیں تھی, شراب کے جام بھرے ہوئے, برتن بھرے ہوئے, اور ہم پلا رہے لوگوں کو. دعوت تھی, لوگ آئے تھے, پی رہے تھے, اور ادھر سے شراب کی حرمت نازل ہو گئی. اور نبی اسلام نے کہا اعلان کرو فوراً مدینے میں کہ شراب حرام ہو گئی. ایک شخص کھڑا ہوا کسی اونچی جگہ پہ اور آواز دی الا ان الخمر قد حرمت, سن لو شراب حرام ہو چکی ہے. لو سر یہ بات سننی تھی کہ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ ہم نے وہ جام، وہ برتن بھرے ہوئے تھے، گلاس پکڑے ہوئے تھے، پھینک دیے، اور جو مٹکے تھے توڑ دیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ شراب پڑی ہوئی ہے ضائع ہوگی، کسی کافر کو، نان مسلم کو بیچ دیتے، یہ بھی گوارا نہیں کیا صاحب، پھینک دی۔ اب اسی طرح جب پردے کی آیات نازل ہوئی، خواتین نماز پڑھ کے نبی السلام کے پاس سے جاتی نماز پڑھ کے مسجد سے، تو مرد و خواتین کٹھے جا رہے ہوتے، تو آپ نے کہا کہ خواتین، یا معاشر النساء، یہ راستے کے درمیان میں مت چلو، راستے کے سائڈ پہ چلو، راستے کے درمیان کا حصہ مردوں کے لیے، سائڈ پہ چلو۔ اس قدر اتباع کی، راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابیات دیواروں کے ساتھ اس قدر مبالغہ آرائی سے لگ کے چلتی کہ ان کے کپڑے جو ہے وہ پھٹ جاتے، کپڑے گھسڑتے نہ، اس قدر مبالغہ آرائی سے۔ اب یہ اتباع ہے۔ اب ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور پگڑی کا رنگ ایسا ہے جو عورتوں کے لباس کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ رنگ کیسا، یہ کیوں پہنا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ نبی اسلام نے پھر پوچھا، اب کوئی جواب تو ہے نہیں، مانا کہ یہ رنگ درست نہیں ہے۔ فوراً گھر گئے، اس کپڑے کو اتارا اور آگ میں پھینک دیا۔ دوسری نماز میں آئے تو آپ نے پوچھا آپ کے سر پہ پگڑی تھی وہ کہاں گئی؟ کہا جی جاتے ہوئے سب سے پہلے کام ہی اس کے ساتھ کیا۔ کہا اپنی بیوی کو دے دیتے۔ کہا جو چیز آپ نے میرے سر پہ پسند نہیں کی، میں اپنی بیوی کے سر پہ کیسے پسند کر سکتا؟ ابھی کس قدر اتباع ہے؟ یہ نماز پڑھ رہے، قبلہ تبدیل ہوا، نماز کے اندر ہی فوراً قبلہ تبدیل کیا۔ خیر بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں۔ اتباع رسول ہوگی تو ہدایت ملے گی۔ رسول کی اتباع نہیں ہے، رسول کے راستے کو چھوڑ کے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص مَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پہ جائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں وہ جا رہا ہے ہم اس کو پھیر دیتے ہیں گمراہی کی طرف، پھر اس کو ٹھکانہ قیامت کو جہنم ہوگا۔ تو کتنے راستے، کتنے ذرائع ہوئے؟ 4 ہو گئے۔ تو 5واں ذریعہ عقل و بصیرت، عقل سے کام لینا، یہ بھی ہدایت کا بہت ضروری ذریعہ ہے۔ ایک مقولہ مشہور ہے کہ مشرق کی عقل جو ہے وہ گھٹنوں میں ہوتی ہے، یہ ٹخنوں میں۔ آپ دیکھتے ہیں وہ ویڈیوز ایسی نظر آتی ہیں، گندے پانی میں، کیچڑ میں نہا رہے ہوتے ہیں، کیا جی بابا جی سے جی ایسے ہی ہے کہ شفا ملے گی۔ بلکہ چھوٹی سی مثال ہے، اس سے اگر آگے چلے جائیں تو انسان دوسرے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، یہ بھی انسان ہے۔ عقل سے بھی کام ہو تو ہدایت ملے، عقل سے کام نہیں لینا تو قیامت کے دن یہی جملہ بولیں گے۔ ہم نے جو پوائنٹ بنایا اس کی قرآن کی دلیل بھی انشاءاللہ، قیامت کو وہی جملہ بولیں گے۔ قیامت کو سورہ ملک میں اللہ فرماتے جب ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو یہی کہیں گے، ہائے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، لو کاش کننا نسمع، ہم سن لیتے، یعنی انبیاء کی بات، دین کی بات سنتے، او نعقل، یا ہم عقل کرتے، یعنی کچھ سمجھ بوجھ لاتے اپنے اندر، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ مانا کہ عقل و بصیرت بھی ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ عقل ہو انسان کے اندر تو بھی ہدایت ملے۔ یہ 5 راستے، 2 باتیں اور صرف بات ختم کروں گا۔ چھٹی بات یہ ہے، چھٹا ذریعہ یہ ہے، نیک لوگوں کی صحبت، یہ بھی ہدایت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت، نبی اسلام کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ انسان کے جو دین ہے وہ اس کے دوست کی بنا پہ ہوتا ہے، جو اس کے ساتھی کا، ہم مجلس کا جو دین ہوگا وہی اس کا دین ہوگا۔ نبی اسلام نے مثل الجلیس صالح، بڑی پیاری مثال دی آقا سے، مثل الجلیس صالح والجلیس السوء، اچھی مثال، اچھی مجلس کی مثال اور بری مجلس کی مثال پتہ کیا ہے؟ کحامل المسکی ونافخ القیر،
اچھی مجلس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص ہے وہ اپنے سر پہ کستوری خوشبو اٹھائے بیچ رہا ہے. اگر آپ اس کو اپنا دوست بنائیں گے تو آپ کو 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ہوگا. اس خوشبو والے کو دوست بنائیں گے تو 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہوگا. 3 فائدے کون سے؟ یا تو آپ اسے خوشبو خرید لیں گے، ایک فائدہ. 2 یا خرید ہی سکتے وہ آپ کو ہدیہ دے دے گا. 2 تیسرا اگر یہ دونوں بھی نہ ہوئے تو اس کے پاس بیٹھے کو مہک تو آ رہی ہے نا، آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. تو اچھی مجلس کی مثال کچھ نہ کچھ ملے گا آپ کو. تو بری مجلس کی مثال پتہ کیا ہے؟ وَنَافِخِ الْقِيرِ، جس طرح کہ ایک بٹی میں کوئی آگ جلائے بیٹھا ہے. اب لوہار کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، وہ آگ لگائے بیٹھا ہے تو دو نقصانوں میں سے ایک نقصان ضرور ہوگا. یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا، کوئی ایسی چنگاری پڑی آپ کے کپڑے جل گئے. اگر یہ نہیں ہوا چلے احتیاط کر لی تو دھواں تو مل رہا ہے، اس دھوئیں کی بدبو تو آ رہی ہے، آنکھوں میں پڑ رہا ہے، نقصان تو ہو رہا ہے. اچھی مجلس کی مثال اللہ رب العزت نے جو اچھی مجلس اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت بھی دیتے. اور وہ مثال بھی ہے نا کہ جس نے 100 قاتل پڑا، اس کو کیا شرط دی گئی تھی کہ جاؤ اس بستی سے نکل کے نیک لوگوں کی بستی کے پاس چلے جاؤ، پھر ہدایت تمہاری باقی رہے. تو وہ پھر گیا، چلو آخر راستے میں اس کی موت آ گئی. تو مانا نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہدایت یافتہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. 6 ہو گئے. تو یہ بس اسی پہ ہم انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ العزیز الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہوتا ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.